اگر ہم نے رب کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا آپ سارے کا سارا پیش کر دیا ہے، اس دنیا نے پھر ہمیں کیا دینا ہے یا کیا دیا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ رب کی خاطر دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن دنیا کی خاطر رب کو چھوڑ دیا جائے، یہ بات مومن کے لیے سمجھ سے بالاتر ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اور جو جیسا کرتا ہے دنیا کیا کر لیتی ہے اس کے لیے۔ اس حکایت اور اس واقعہ میں سے کچھ حصہ انگریزی سلیبس اور اردو نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لالچ بری بلا ہے کے عنوان سے، بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ واقعات جو بچوں کی تربیت کے لیے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بچوں سے کہیں زیادہ بڑوں کو سنانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے ہمارا حال بچوں سے بھی کیا گزرا ہو چکا ہے اس لالچ اور حرص و ہوس کے معاملے میں۔ بچوں کو تو اس لیے سمجھایا گیا کہ بڑے ہو کر یہ کام نہ کریں، لیکن جب چھوٹے بڑوں سے یہ چیز سیکھ رہے ہوں، جب اولاد والدین ہی سے حرص اور ہوس سیکھ رہی ہو، تو مجھے بتائیں پھر اس کا ذمہ دار کون؟ پھر معاشرہ کہاں جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر میں ہیں۔ آپ سیاح نبی تھے، آپ نے تبلیغ کی ہے، رب کا پیغام پہنچایا، لیکن چلتے پھرتے آپ کا کوئی مستقل ٹھکانہ، رہائش، مکان نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ہیں۔ بات ذرا قابل غور ہے، سنیے گا۔ شاگرد سے پوچھتے ہیں بے کھانے کا وقت ہے، تیری جیب میں کتنے درہم ہیں؟ اس نے کہا استاد جی 2 درہم ہیں۔ 1 درہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکالا، فرمایا 3 درہم ہو گئے، 3 روٹیاں لے کر آ جا۔ آپ کو پتہ ہے میں تقریروں میں قصے، کہانیاں، واقعات نہیں سنایا کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنانا ناجائز ہے، نہیں، عام طور پر جیسے لوگ سہارا لیتے ہیں اور بات کو بڑھاتے ہیں، یا وہ قصے خود غیر مستند ہوتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ایک سچی بات، اس کو ذرا سمجھیے۔ وہ روٹیاں لے کر آ رہا ہے، 3 درہم کی 3 روٹیاں۔ اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ میرے 2 درہم تھے اور میرے استاذ کا 1 درہم تھا، روٹیاں 3 2 کے درمیان کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں؟ 1 میں کھا لیتا ہوں، 1 روٹی ہماری ہے۔ یہاں سے خیانت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں اگر دکاندار بیٹھے ہوں گے تو دکان کے اوپر کام کرنے والے ورکر بھی بیٹھے ہوں گے، اولاد ہے، والدین ہیں، سارا نظام ہے ہمارا ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ روٹیاں 2 آ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی کے ذریعے رب سے رابطہ، سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ فرمایا 3 درہم تھے اور روٹیاں، اس نے کہا روٹیاں 2 ملی ہیں، روٹیاں 2 ملی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 کھا لی، 1 اس نے کھا لی۔ آگے چلے، بیچ میں دریا پڑا، پانی تو ٹھاٹھے مار رہا ہے، شاگرد پریشان، حضور کیسے؟ فرمایا پیچھے سے دامن پکڑ، رب پر توکل، چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پار معجزہ پیغمبر جو تھے، بڑا خوش وہ شاگرد، حضور آپ جیسا کامل استاد ملا ہے مجھے۔ فرمایا ایمان تازہ ہوا ہے معجزہ دیکھ کر؟ حضور کیوں نہیں؟ فرمایا روٹیاں، اس نے کہا روٹیاں تو 2 ہی تھیں، روٹیاں 2 ہی تھیں۔ ہم نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑا تازہ ہو رہا ہے، خیانت جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کو گھٹا رہی ہوتی ہے، تازہ نہیں کر رہی ہوتی۔ آگے جاتے ہیں، ایک اور وقت آتا ہے کھانے کا، قرآن میں ذکر ہے آپ تو مردوں کو زندہ کرنے والے تھے، ہرن کو بلایا، ہرن حاضر، اس کو ذبح کیا گیا، اس کو پکایا گیا، اس کو کھایا گیا، کھال ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے حکم دیا اور وہ ہرن چوکڑیاں مارتے ہوئے دوبارہ جنگل میں چلا گیا زندہ ہو کر۔ شاگرد پھولے نہیں سما رہا، قدموں میں گر رہا ہے، حضور کمال ہو گئے، مجھے آپ جیسا مربی ملا ہے، رہنما ملا ہے۔ فرمایا ایمان تازہ ہوا ہے؟ حضور کیوں نہیں تازہ ہوا؟ آپ کا یہ معجزہ دیکھا۔ فرمایا روٹیاں، سنتے ہیں، روٹیاں 2 ہی تھیں، روٹیاں 2 ہی تھیں۔ رستے میں 3 سونے کی اینٹ ملی، رستے میں 3 سونے کی اینٹ ملی، بندے 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد، اور اینٹ 3۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ سونے کی تیری اور 1 میری، لیکن تیسری اینٹ میں اس کو دوں گا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب راز اٹھایا جا رہا ہے، اب پردہ اٹھ رہا ہے۔ تیسری اینٹ اس کو ملنی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب شاگرد مجبور ہو گیا سچ اگلنے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ بھی بولتے ہیں تو کسی نہ کسی مفاد کی خاطر،
हम सच सच की खातिर नहीं बोलते कि झूठ बुरी बला है, हम सच बोले ना, मफाद देख कर सच बोला जाता है। एक एक मोड़ के ऊपर हमारे लिए एक सबक है, ये सिर्फ हिकायत नहीं है। और उसने कहा हुजूर अगर तीसरी ईंट तीसरी रोटी खाने वाले के लिए, वो तो मैं हूँ, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तीनों ईंटें उसको दी, उनको क्या ज़रूरत थी सोने की, पैगंबरों की, तीनों ईंटें उसको दी और चल दिए, उसका रास्ता ख़त्म, क़यामत ज़ाहिर ख़त्म। अब वो तीनों ईंटें लेकर बैठा है कि मैं कहाँ लेके जाऊँ। राहज़न आए, डाकू आए, 3 बंदा एक है, ईंटें उसके पास 3 है, इधर से 3 है, मारना आसान है। उन्होंने कहा कि मारते हैं इसको, तीनों ईंटें, एक एक ईंट मारी, मार दिया उसको। मारने के बाद एक को भेजा बाजार से रोटी लेकर आ, वापस आ तकसीम करते हैं, फिर चलते हैं। रोटी लेने गया, उसके दिल में ख्याल आया ये 3 ईंटें हैं, जहर मिला देता हूँ, तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी, खाना खाएंगे मर जाएंगे। वो अपना प्लान बनाए बैठा है, उधर से उधर मंसूबा तैयार कि इसको आने तो दें, ज़रूरी है इसको एक ईंट देनी है, रोटी भी खा लेंगे, दोनों मिलकर इसको मार देंगे, 1.5 ईंट लेंगे, 1 ईंट और हमारे दरमियान तकसीम हो जाएगी। वो जैसे ही पहुंचा, दोनों ने मिलकर उसको मारा और उसके बाद बैठकर खाना खाया और खाने में जहर मिला हुआ था, वो भी मर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से गए थे। लाशें 4 पड़ी हैं, हाय हाय, एक शागिर्द और 3 वो डाकू। लाशें 4 पड़ी हैं, जो तीनों सोने की ईंटें शागिर्द को देकर गए थे वो वहीं की वहीं रखी हुई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोला, इस जुमले ने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपको पूरी हिकायत सुनाऊं। जुमला बोला और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है, लाशें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं और जिसको जमा करने के लिए भाग दौड़ होती है वो भी वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है, ईंटें भी वहीं और 4 लाशें भी वहीं। अगर रुख सही नहीं है, अगर समत सही नहीं है, ये जो जमा पूंजी हो रही है इसने भी यहीं रहना है, लेकिन हम एक लाश हैं और लाश ही बन के रहेंगे और मरने के बाद वो मोमिन की मैयत नहीं होगी, वो सिर्फ एक लाश होगी।